یہ صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت قائدین نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتوا کے علم برداروں نے کشمیریوں کو گزشتہ سال 5 اگست سے مسلسل یرغمال بنا رکھا ہے اور لوگوں کے تمام سیاسی، سماجی، مذہبی اور بنیادی انسانی حقوق غصب کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت محصور کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے اور اقوام عالم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ حریت قائدین نے انسانیت اور انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والے اقوام اور افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیریوں کا قتل عام رکوانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں۔ حریت قائدین نے کہا کہ کشمیری بھی انسان ہے اور ان کی زندگی بھی دوسرے انسانوں کی طرح محترم ہے، اس لیے دنیا کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو ہندوتوا دہشت گردی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے بلکہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ ادھر راجوری میں ایک لاپتہ نوجوان کی پراسرار موت کے خلاف متوفی کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں شدید برفباری کے باعث 3 افراد جاں بحق ہونے کے علاوہ درجنوں مکانات اور دیگر عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں جبکہ کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ سری نگر جموں شاہراہ بند ہونے کے سبب وادی میں اشیائی ضروریات کی سخت قلت پیدا ہو چکی ہے اور مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ فسطائی اور انسانیت سے عاری بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو عملاً ایک مقتل گاہ میں تبدیل کیا ہے۔ گزشتہ 30 برسوں کی خون آشام اور بربریت و سفاکیت پر مبنی بھارتی تاریخ نے نازی جرمنوں کو بھی مات دی ہے۔ ان 30 برسوں میں 96,000 کشمیری بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ 6 جنوری 1993 میں سوپور میں بھارتی سفاکوں نے ایک ہی واقعے میں 60 افراد کو گولیوں سے بھون دینے کے علاوہ 350 دکانوں، مکانوں اور دوسری تعمیرات کو آگ میں بسم کر کے اہل کشمیر کو ایسا زخم دیا ہے جو آج بھی تازہ اور اس زخم سے خون رس رہا ہے۔ یہ واقعہ جہاں بھارتی جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل تھا، وہیں اس واقعے کا ایک روشن پہلو بھی ہے کہ اہل کشمیر اس سانحے کو نہ تو بھولے ہیں، نہ ہی وہ اپنے شہداء کی قربانیوں کو فراموش اور ان قربانیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ شہدائے سوپور کی 28ویں برسی کے موقع پر اہل کشمیر نے جس وارفتگی کا اظہار کیا ہے وہ تحریک آزادی کے لیے تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ البتہ بھارتی جنونیت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ 30 دسمبر 2020 کو لاوے پورہ سری نگر میں پلوامہ اور شوپیاں کے 3 معصوم نوجوانوں کا ایک فرضی تصادم میں قتل، جہاں بھارت کے داغدار دامن پر ایک ایسا دبا ہے جسے کسی صورت دھویا نہیں جا سکتا، وہیں اب معروف اور فولادی عزم کی مالک کشمیری خاتون رہنما آسیہ اندرابی کے اسی طرح عدالتی قتل کی راہ ہموار کرنے کی سازش اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس طرح محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کو تختے دار پر لٹکا کر شہید اور پھر انہیں اسی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں سپرد کیا گیا، جس میں آج آسیہ اندرابی اپنی ساتھی خواتین کے ساتھ مقید ہیں۔